بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ساڈی گل ہو گئی ہے. یہ چکر کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں بھی، حال ہی میں میری بڑی طویل گفتگو ہوئی ایک سابق وفاقی وزیر جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہوتا تھا. ان کی مجھے کال آئی اور کافی باتیں ہوئیں. اب انہوں نے کہا میں نے تمہارا وی لاگ دیکھا ہے، اور ایک خبر کے حوالے سے بات کرنے لگ گئے تھے جو معاملات چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان. لیکن اتنی طویل بات میں اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اصل خبر تو ان کے پاس تھی. تو جناب اس حوالے سے ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ ہوا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر جتنے متحرک رہے ہیں اور فرنٹ سے انہوں نے چیزوں کو آگے بڑھایا ہے، اور آخر کار اب فائنلی ایک ڈیل ہوتی ہے میں نظر آ رہی ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبریں ہیں. ابھی ٹرمپ، ان کی ایڈمنسٹریشن بھی اب پازیٹیو طرح سے بات کر رہی ہے، ایران کی طرف سے بھی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. پہلی چیز، ساڈی گل ہو گئی ہے. اب آ کر تصدیق ہو رہی ہے. علیمہ صاحبہ نے، خان صاحب کی بہن نے خود ایکس پر پوسٹ کر کے کہا ہے کہ جی ہاں بالکل ملاقات ہوئی ہے، تصدیق کر رہی ہیں ملاقات کی، اور کہہ رہی ہیں جی بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی سے. اب یہ خبر ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کے کہنے پر بیرسٹر گوہر کے ہی گھر میں ملاقات ہوتی ہے، اور اس میں سہیل آفریدی شامل ہوتے ہیں. اب خبریں آ چکی ہیں کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے. اس میں خان صاحب کی صحت کے بارے میں، ان کی اہلیہ بشرا بی کی صحت کے بارے میں بات ہوئی ہے. آگے بڑھا جائے گا، کوئی اس طرح کا احتجاج نہیں کیا جائے گا، اور کوئی سٹیٹمنٹ پولیٹیکل نہیں آئے گی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بشرا بی کی ان کی فیملی سے ملاقات کروا دی گئی. اب علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ اس میں فیملی کا کوئی بندہ شامل نہیں تھا. سہیل آفریدی جب وزیر اعلیٰ بنے تو کہا گیا کہ جی یہ سارا کچھ بہنوں نے کیا ہے، ان کی طرف سے یہ تھا، اور علی گنڈا پور سے خوش نہیں تھی، یہ سب بات کی گئی. اب سہیل آفریدی اگر مل رہے ہیں، بیرسٹر گوہر بھی مل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خفیہ ملاقات ہے. اب اس خفیہ ملاقات کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ایک بہت ہی سینئر رہنما نے ایک تحریک انصاف کے کراچی کے بندے سے بات کی جو تحریک انصاف میں ہوتے تھے. اب میں آپ سے عرض کر دوں، جو میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ سابق وفاقی وزیر، انہوں نے مجھے فون کیا اور بڑی لمبی ان سے گفتگو ہوئی. تو خبر تو وہ مجھ سے لینا چاہ رہے تھے، اصل میں وہ خود خبر دے گئے، بڑے مطمئن اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے. تو جب میں نے اس پر بات کی کہ جی یہ تو خبریں ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے، سب چل رہی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ واقعی چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں، یہ ہے، ایسا ہے. کہتے اچھا زبردست، یہ وہ سب. تو باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں 26ویں ترمیم ہو گئی، 27ویں ترمیم ہو گئی، تحریک انصاف کو کسی طرح سے کوئی احتجاج کی اجازت نہیں ہے. گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہی صورتحال، فارم 47 کی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز کنٹرول میں ہے. پورا نظام اس وقت جبر کے ساتھ پوری طرح سے اگر دیکھیں تو پنجے گاڑے ہوئے ہے. ہاں، معیشت بالکل نہیں چل رہی، کسی طرح کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. ناکامیاں ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی جب فارم 47 کے ذریعے اب قابض ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ان کو کوئی پریشانی تو اب ہے نہیں، کوئی چیلنج تو اس طرح نظر نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے، سب کچھ ہے، 28ویں ترمیم ہے، تھوڑا بہت ادھر کریں گے، ہو ہی جائے گا مینیج. تو انہوں نے جواب دیا بقول ان کے، ٹھیک ہے، اور بھی باتیں ہیں ویسے تو، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جی نومبر میں الیکشنز ہیں امریکہ میں، اور ٹرمپ کو تو ابھی تنکے کا سہارا بھی چاہیے ہوگا کیونکہ ان کے اپنے لوگ خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ ایران جنگ کی وجہ سے. وہاں پر جو حالات ہیں تو اس میں پاکستان کی کمیونٹی، پاکستان کے ڈاکٹر سے لے کر دیگر ڈائسپورا، اور صرف پاکستان کو نہ دیکھیں، مسلم کمیونٹی کو دیکھیں، تو اس کا سارا پریشر اور ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، وہ سب ڈلے گا کہ آپ نے تو ہم سے وعدے کیے تھے. جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے ریپبلکن کے لوگوں کو، جن سے ٹرمپ کا تعلق ہے، جس پارٹی سے، اور وہاں پر اس کمیونٹی سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ خان کی رہائی کے لیے بات ہوگی، خان کی رہائی کی بات ہوگی. اب اسی پارٹی نے دوبارہ انہی کے پاس جانا ہے جن سے کہا تھا کہ ہم خان کی رہائی کی بات کریں گے، اور شروع میں یہ ہونے لگ گیا تھا. ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے اہم ترین لوگ خود ویڈیو بیانات بھی جاری کر رہے تھے، انٹرویوز دے رہے تھے، ایکس پر پوسٹ ڈال رہے تھے خان کی رہائی کے حوالے سے. یہ سب ہو رہا تھا. پھر اچانک کیا ہوا، یہ ظاہر ہے
اس میں کئی چیزیں پہلے آ گئیں, بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں, اب ایران جنگ بھی ہے, سب ہے. تو اب چونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو ان کے بقول تو ایک وجہ تھی, لیکن یہاں معیشت بھی وجہ ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ یہ خبر تو ہے نا کہ اہم ترین تحریک انصاف کی شخصیت نے کراچی میں بیٹھی شخصیت کو یہ بتایا کہ جی ساڈی گل ہو گئی ہے بٹوین دا لائنز, یعنی یہ تھا کہ ہمارے معاملات سیٹ ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں. نون لیگ بھی یہی کہا کرتی تھی. اب نئی مشر بٹ صاحب جن کی سب خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں, آر وائی پر انویسٹیگیٹو ہیڈ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ واقعی پوری طرح سے ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے نہیں ہوئی, یہ بھی دیکھنا باقی ہے. جبکہ یہ وہی شخصیت ہے جو پہلے اس طرح کی خبریں دیتے رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے, ہم بھی آپ سے باتیں شیئر کرتے رہے ہیں. اب اس کا انحصار آنے والے دنوں پر ہے, بالکل اس طرح جس طرح بھی آپ دیکھیے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور ٹرمپ نے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی ہے, اور ایک ڈیل ہوتی نظر آ رہی ہے جس کے مختلف نکات ہیں, اس میں بھی کانفیڈنس میئرز ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ آپ نے ہرمز میں اب کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا ایران, اور بارودی سرنگیں ختم کی جائیں گی, 60 مہینے کے لیے عبوری معاہدہ ہوگا, اس دوران میں مذاکرات جاری رہیں گے جس میں یہ بھی ہے کہ ایران یورینیم افزودہ نہیں کرے گا, ایٹم بم نہیں بنائے گا. ایرانی صدر نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم پہلے کی طرح ایشورنس دینے کو تیار ہیں کہ ہمارا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ٹرمپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں. اچھا, فیلڈ مارشل کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. دونوں طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس دوران آہستہ آہستہ پابندیاں بڑھتی رہیں گی, یعنی جیسے جیسے ایران ایک سٹیپ لے گا تو امریکہ بھی آہستہ آہستہ اسی طرح مختلف پابندیاں ختم کرتا چلا جائے گا. تو پہلے مذاکرات میں ڈیڈ لاک یہ تھا کہ جیسے ہی آپ لوگ کھلے پابندیاں ساری ختم ہو جائیں, لیکن اب سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں چلیں گی اور پھر جا کر ایک حتمی معاہدہ ہوگا, اور اس میں ہے نیوکلیئر والا معاملہ. اب اسی چیز کو آپ یہ دیکھ لیجئے, جس طرح یہاں پر انٹرنیشنل لیول پر فیلڈ مارشل ایکٹیو ہوئے اور یہ سارا کچھ کروایا, ابھی ایران کا دورہ بھی کیا, اس سے پہلے محسن نقوی بھی گئے. اب انٹرنیشنل لیول پر جس طرح سے ہو رہا ہے, اس کو اگر لوکل سطح پر دیکھیں تو یہاں بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات ہو رہی ہے. تو سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایک دن ایک خبر سب بدل سکتی ہے. تو میں نے انٹرنیشنل سیناریو بقول کراچی والی شخصیت کے جو وفاقی وزیر بھی رہے ہیں ان کے بتا دیا. اب یہ میں نے آپ کو اپنی یعنی جو بات ہوئی ہے اس حوالے سے بتا دیا ہے, اور باقی خبریں چل رہی ہیں کہ جی کراچی میں کہا گیا ہم ساڈی گل ہو گئی ہے, وہاں امریکہ کی بات ہوئی ہے, وہاں الیکشنز کی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر 28ویں ترمیم بھی ہے. اس میں یہ بھی چل رہا ہے کہ 28ویں ترمیم پر اگر تحریک انصاف ساتھ دیتی ہے تو اور بھی تیزی سے معاملات آگے بڑھیں گے. اسلام آباد میں ابھی سے یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ جی نون لیگ اب جا رہی ہے, اور آپ اب دیکھیں گے ان کے لوگ جو بہت تعریف کرتے ہیں فیلڈ مارشل کی, اب وہ تعریف کی بجائے کچھ اور باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ آپ دیکھیں گے اس کا وقت شروع ہو رہا ہے. یعنی ابھی تو پیپلز پارٹی کا تھا نا 28ویں ترمیم کا, لیکن ابھی سے اسلام آباد میں نون لیگ کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو 28ویں ترمیم کا دیکھا جائے گا, اس پر دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. اور پہلا سٹیپ تو ہو گیا ہے, جو بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات ہو گئی ہے. اب ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا, بنی گالہ شفٹ کرنا, ان کا علاج ہونا, اور اس کے بعد خان صاحب کی باری آئے گی, اور کوٹ لکھپت کے سیران دیگر کارکن اس طرف بڑھا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے, کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ چیزیں نہیں سمجھ رہی. ابھی آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب 4 سال ہو گئے ہیں, اور اب جا کر چائنا جا کر ان کے بزنس مین سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے یہاں مزدور مہنگے ہیں, ہمارے یہاں بڑا سستا ہے, آپ وہاں پر آ جائیں, وہاں پر انڈسٹری لگائیں. جبکہ آئی ایم ایف کو لکھ کر دے رہے ہیں کہ جی ہم سی پیک کے جتنے بھی انڈسٹریل زونز تھے ان کو جمرات تھی وہ ختم کریں گے. چلیں آپ کہتے ہیں جی آ جائیں چائنیز یہاں پر انویسٹر آ جائے اور یہاں آ کر انویسٹ کرے. بلوچستان میں کوئٹہ میں جو دہشت گردوں نے خون کی ہولی کھیلی ہے, جو بربادی کی ہے, جو تباہی کی ہے, جو معصوم جو لوگوں کی جانیں لی ہیں, 30 سے زیادہ لوگ چلے گئے آج کے دن میں, اس دہشت گردی کی نظر ہو گئے, شہید ہو گئے, پورا خاندان ختم ہو گیا. اس کو بھی تو روکنا ہے, ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا کیسے ہم انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے. یہاں پر امن و امان, یہاں پر معیشت ٹھیک ہو, بجلی اتنی مہنگی ہے, گیس اتنی مہنگی ہے, جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے, کرپشن اتنی ہے, تو آپ جتنی مرضی جا کر تقریریں کرتے رہیں, آپ کا اپنا خاندان تو باہر انویسٹ کرتا ہے, تو کس طرح کوئی لوگ آئیں گے یہاں پر انویسٹ کرنے. تو یہ محنت سماجی کامیاں نہیں, اس پر میں آگے کہیں بات کروں گا. تو چیلنجز ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو چکے ہیں. 4 سال میں انویسٹمنٹ نہیں بڑھ رہی, لوئسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, یعنی کم سے کم اور ابھی جو زیادہ شمار آ رہے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ برے ہیں, بے روزگاری کے بھی, ہر چیز کے. تو حکومت تو آ کر لی, لیکن اصل کام یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے کام کرنا. انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے ٹیکس لگا دیے, یہ کون سی گورننس ہے؟ ٹیکس لگا کر جناب آپ کام چلا دیں اور بڑھاتے جائیں, کوئی ریفارمز نہیں ہیں, کوئی
ویژن نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی بہتر کچھ نہیں کیا گیا, تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ بھی اب تنگ آ گئی. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اپنے پر کوئی بوجھ لینا چاہتا, تو لہٰذا اس میں اب راستہ نکل رہے ہیں. میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں سوال کا کہ خان کو انگیج کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. تو ماضی میں ہمیں ہمیشہ یہ نظر آتا ہے, ہمیشہ یہ نظر آیا ہے کہ کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ ہوتی ہے, چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں, ان سے مشرف دور میں آپ دیکھیے کس طرح سے انگیجمنٹ ہوئی, پھر وہ باہر گئے, پھر ان کی واپسی جس طرح سے ہوتی ہے. ابھی جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے, میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, پھر کس طرح ان کی رہائی ہوتی ہے, باہر جاتے ہیں عدالتوں میں آپ دیکھیے. اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو, زرداری صاحب, یہ سب ہمارا ایک حصہ ہے. کہیں بیچ میں امریکہ آ جاتا تھا, کہیں کوئی سعودی عرب آ گیا, کوئی آ گیا. اس دفعہ دیر اس لیے لگتی نظر آ رہی ہے کہ اس دفعہ کوئی اور نہیں بیچ میں آیا, کوئی باہر کی طاقت نہیں بیچ میں آئی. اس میں پاکستانی آ گئے ہیں, ان کے دلوں سے خان نہیں نکل رہا. معیشت آگے آ گئی ہے, پہلے معیشت بہتر ہو جاتی تھی, امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوتے, باہر سے ڈالر آتے تھے, وہ بھی نہیں ہوا. تو حالات نے یہ ضرورت پیدا کر دی ہے. پھر کرتے کرتے شہباز شریف صاحب نے تو بہت 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 تابع داری کی, لیکن ارریلیونٹ ہوتے چلے گئے. اسٹیبلشمنٹ کے آگے تابع داری تو کی, مگر اس سے حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. آج ایران امریکہ معاملات میں وہ ارریلیونٹ ہیں, عوام کے لحاظ سے وہ ارریلیونٹ ہیں, 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد ارریلیونٹ ہیں. 28ویں ترمیم ہو جاتی ہے تو بالکل ہی یہ پیپلز پارٹی بھی گئی, وہ بھی ریلیونٹ. ان کو بتا دیا گیا ہے, یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ شاید فیصل کی کنڈی کو گورنر سے ہی ہٹا دیا جائے, پیپلز پارٹی کو بتانے کے لیے کہ آپ کی کہانی ختم ہے. اگرچہ اس کے ساتھ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ابھی فی الحال فوری یہ نہیں ہونے جا رہا. اور پرویز خٹک کی بات ہو رہی ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا ان کو لایا جا سکتا ہے, جن کو کہ وزارت داخلہ میں وزیر مملکت لگایا گیا ہے. اب وہاں بھی وہ کوئی ایکٹیو نظر نہیں آتے, ان کو بس ایڈجسٹ کیا گیا ہے تحریک انصاف چھوڑنے کی وجہ سے. کہہ رہے ہیں جی وہ گورنر لگ جائیں گے. اگر وہ گورنر لگیں گے تو تحریک انصاف کے لیے ٹف ٹائم مجھے نہیں نظر آتا. اگر یہ سوچا تحریک انصاف کے لیے ٹف ٹائم ہوگا, نہیں جی. انہوں نے پہلے کیا کیا ہے بطور وزیر مملکت داخلہ, کیونکہ کے پی میں حالات کچھ اور طرح ہیں. پرویز خٹک پہلے ہی بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں, اور انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائی تھی اس میں محمود خان بھی تھے, جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں. پرویز خٹک کے بعد اگلی دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے, وہ کہاں ہیں؟ ذرا دیکھ لیجئے نا کیا معاملات بنے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے بعد پرویز خٹک کو بھی اندازہ ہو گیا کہ خیبر پختونخوا میں عوام نے ہمیں بالکل ڈسون کر دیا ہے. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, اور ابھی آگے آگے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے چیزیں بڑھیں گی اور آگے کیا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اس کے بارے میں صرف یہ نہیں کہ ہم تعریف کر رہے ہیں, امریکہ بھی کہہ رہا ہے, پاکستان کے رول کی تعریف کر رہا ہے, ٹرمپ کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کے خلاف جو بھارت پروپیگنڈا کرتا تھا, جو دہشت گردی پھیلاتا ہے, وہاں کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اس سے آج پاکستان دنیا کی سب سے جو بڑی جنگ لگی ہوئی ہے اس کو رکوانے والا ملک بن رہا ہے. یہ پاکستان کی پہچان ہو رہی ہے. اب اس پہچان کو کیش کروانے کی نہیں, اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ دیر پام نہ آ جائے. ابھی تک دونوں طرف سے بڑی پازیٹیو باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی مشکلوں سے ڈیل کی طرف بڑھا جا رہا ہے, اور جو تقریباً ڈن نظر آ رہی ہے, کیونکہ اب پازیٹیو چیزیں چل رہی ہیں, ایک معاہدہ بھی اس کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, مین پوائنٹس بھی اس کے سامنے آ گئے ہیں. تو اب امید یہی ہے کہ چیزیں اس سے پیچھے نہیں جائیں گی اور آگے ہی بڑھیں گی, اور کسی بھی وقت اس سارے معاہدے پر دستخط ہوں گے. اور شہباز شریف تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی امید ہے کہ مذاکرات پھر پاکستان میں ہوں گے, نہیں دستخط کے لیے, باقی چیزیں اب تقریباً طے ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد پاکستان اس وقت جس معاشی مشکل میں ہے اس سے نکل سکے, اور ایران پر پابندیاں آہستہ آہستہ ظاہر ہے ختم ہوں گی, جو ابتدائی معاہدہ ہے اس کے ذریعے. تو اگر بات یہاں تک جاتی ہے کہ گیس پائپ لائن جو آ چکی ہے بارڈر تک وہ پاکستان استعمال کر سکے, لیکن اس کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ بہت ضروری ہے. یہ ابھی بہت دور کی بات نظر آتی ہے, اتنا آسان نہیں ہے. فوری طور پر امریکہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی پابندیاں ہٹا دے گا, لیکن پھر بھی اگر یہ چیز آ جائے تو توانائی کا بحران ہمارے یہاں اس وقت ہے, اس سے نمٹنے میں پاکستان کو بڑی مدد مل سکتی ہے, اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اندر اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. عوام کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سپورٹ اگر نظام کے ساتھ ہو تبھی معاملات چل سکتے ہیں, اس کے بغیر نہیں چل سکتے.
تو وہ ہمیں حاصل کرنی ہوگی، اور اس کے لیے یہ جو سیاسی انتشار ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. یہاں ہے خان صاحب کی ضرورت، یہاں ہے جو بات آتی ہے کہ جی یہ خان صاحب کی رہائی کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو ابھی ایک خبر یہ بھی آئی کہ جی تحریک انصاف کے ایک وکیل صاحب نے تو 30 جون تک کی تاریخ بھی دے دی ہے کہ جی خان صاحب کے حوالے سے بڑی خبر آ جائے گی رہائی کی. اب دیکھتے ہیں، لیکن یہ تو وہ ان کا دعویٰ ہے. مجھے لگتا ہے کہ 30 جون بہت ارلی ہے، اگرچہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم یا اس کے فوری بعد 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جیل میں نہ ہوں کم از کم 30 جون تک، وہ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں یا اس کے بعد بنی گالہ شفٹ ہو جائے. یہ ضرور ہو سکتا ہے. رہائی بالکل جیل سے باہر آنا الگ بات ہے اور مکمل رہائی ہونا الگ چیز ہے. تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے اندازے میں 30 جون شاید اٹس ٹو ارلی. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جو بھی ہوگا اس سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اللہ حافظ.